السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پنجاب میں، پاکستان کے صوبہ پنجاب میں جو ملازمین ہیں وہ پچھلے 3 دن سے احتجاج کر رہے ہیں اپنی حکومت کے خلاف، اس نگران حکومت کے خلاف۔ نگران حکومت کا کام جو ہے وہ الیکشن کروانا ہے، لیکن یہ نگران حکومت جو غیر قانونی طور پر پچھلے 7-8 ماہ سے ہم پر مسلط ہے، یہ الیکشن کے علاوہ باقی تمام کام کر رہی ہے۔ اور اس نے اب جو ملازمین کے ساتھ زیادتی کی ہے، ملازمین پچھلے 2-3 ماہ سے کاغذی طور پر، ریٹن طور پر مختلف آفیسز میں اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے کہ اگر آپ نے یہ غیر قانونی احکامات واپس نہ لیے تو پھر ہم اس کے خلاف شدید احتجاج کریں گے اور ہم آفیسز کی، سکولوں، کالجز کی تالہ بندی کریں گے۔ لیکن اس نگران حکومت کے اوپر جوں تک نہیں رہیں گی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب پچھلے 3 دن سے ملازمین جو ہے انہوں نے اپنے سکولوں کی، کالجز کی، آفیسز کی، کلیریکل سٹاف نے وہ تالہ بندی کی ہوئی ہے اور احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی نگران حکومت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ نگران حکومت نے کیا ہے، اس کے 3 کام جو ہے جو بیسک ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں۔ ایک، سکولوں کی پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے۔ دوسرا، پنشن رولز میں تبدیلیاں کر رہی ہے، اور لیو انکیشمنٹ۔ یہ 3 جو ملازمین جس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جو 3 بیسک چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ اب نگران حکومت نے ملازمین کی جو لیو انکیشمنٹ ہے، جو ان کو ریٹائرمنٹ کے وقت 1 سال کی تنخواہ ملتی ہے، اس کو کافی حد تک کم کر دیا ہے، اور پنشن رولز میں تبدیلی کر کے پنشن کو کم کر دیا ہے، اور سکولوں کی پرائیویٹائزیشن۔ یہ 3 چیزیں گورنمنٹ اس نگران حکومت نے کی ہے، جو اس کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ کام اگر کوئی کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک منتخب حکومت ہی کرتی ہے، اور وہ اپنے ملازمین کا جو ہے وہ خیال کرتی ہے، اور اگر کوئی ایسا ان کے اندر کوئی لاہ عمل اپنانا بھی ہوتا ہے تو اس کا کوئی متبادل بھی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں پچھلے 1 سال سے، یہ نگران حکومت پنجاب کی تو ویسے اس کو 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال سے جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے، اس میں خاص طور پر ملازم طبقہ جو ہے وہ پس کر رہ گیا ہے۔ لیکن اس گورنمنٹ نے، اس نگران حکومت نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا۔ اگر آپ دیکھیں کنوینس الاؤنس، میں 2-3 باتیں کرتا ہوں۔ کنوینس الاؤنس، جب پیٹرول 50 روپے لیٹر تھا، تب جو کنوینس الاؤنس تھا، کچھ ملازمین، اب کچھ گریڈ کے وہ ان کا کنوینس الاؤنس 2000 ہے، کچھ کا 1800 ہے، کچھ کا 1500 ہے، کچھ کا 4000 5000 تک بھی ہے۔ لیکن یہ کنوینس الاؤنس اس وقت سے چلا آ رہا ہے، 1990 سے 95 سے، کہ جس وقت پیٹرول کا لیٹر 50 روپے تھا۔ جب پیٹرول کا لیٹر 50 روپے تھا اور ایک ملازم کو جو کنوینس الاؤنس دیا جاتا تھا، اب پیٹرول 350 تک پہنچ چکا ہے، لیکن اس نگران حکومت کو اس کا ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ ہم کنوینس الاؤنس تھوڑا سا انکریز کریں۔ وہیں پر ہے میڈیکل الاؤنس، جو آج سے 20 سال پہلے تھا، اب بھی وہی ہے۔ اب اس 1 سال میں آپ دیکھیں میڈیکل ادویات کی قیمتوں میں 300 گنا اضافہ ہوا ہے، لیکن میڈیکل الاؤنس ملازم وہی 1000 لے رہے ہیں، 1200 لے رہے ہیں، 1500 لے رہے ہیں پر منتھ۔ اس میں بھی ان کو کوئی اضافے کا نہیں سوچا کہ ہم نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، اس کو انکریز کریں۔ ہاؤس رینٹ الاؤنس، وہ بھی کوئی ملازم لوور گریڈ کے 1800 لے رہے ہیں، 1500 لے رہے ہیں، 1200 لے رہے ہیں، اور 1800 ہی ہے زیادہ تر 16 گریڈ تک۔ اب جو اس مہنگائی کے دور میں 1800 روپے پر کون گھر کرائے پر دیتا ہے؟ تو اب ان چیزوں کا ان کو کوئی خیال نہیں آتا۔ جو ملازم کا استحصال ہو رہا ہے، ملازم پس کر رہ گیا ہے، ان کا خیال نہیں آتا۔ لیکن ملازم کی پینشن کا ان کو خیال ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، پینشن رولز میں اصلاحات کی جائیں، لیو انکیشمنٹ کو ختم کیا جائے۔ کیوں؟ اب پوری 20-30 سال ایک ملازم سروس کرتا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 سے سٹارٹ ہو رہی ہے، 20,000 سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ان کو تنخواہ اتنی کم دی جاتی ہے، اور اسی تنخواہ سے کٹوتیاں کر کے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد ان کو پینشن دی جاتی ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں کہ جی یا تو پھر آپ سکیلز کی تنخواہ انکریز کریں۔ کوئی بھی اگر فارن کنٹری میں دیکھیں، کہیں پر بھی دیکھیں، وہ ملازم کو تنخواہ اتنی دیتی ہے، آپ جو ہے عام ملازم کو گریڈ 1 سے 16 تک آپ کم سے کم تنخواہ 1 لاکھ سے ابو کریں۔ آپ 1 لاکھ سے ابو کریں پر منتھ تنخواہ،
پھر آپ پینشن رول میں اصلاحات کریں کہ ہم ان کو ہر ماہ اتنی تنخواہ دیتے رہیں. آپ 10-15 ہزار تنخواہ دے رہے ہیں اور پر منتھ جو ملازم سٹارٹ کر رہے ہیں 20,000 30,000 سے آپ تنخواہ سٹارٹ کرتے ہیں, اور جو ملازم 20-30 سال سروس کرتا ہے اور ایڈ پر وہ اس کی صرف اور صرف امید یہی ہوتی ہے کہ چلو 60 سال کی عمر کو جب میں پہنچوں گا مجھے پینشن ملے گی, میں اس سے اپنا گھر بنا لوں گا, میں اس سے اپنے بچوں کی شادیاں کر لوں گا, یا میں اس سے اپنے کسی بچے کو چھوٹا بڑا کاروبار کر دوں گا تاکہ وہ چلو نیکسٹ لائف کچھ نہ کچھ سدھر جائے. اب آپ اسی پینشن کو بھی ختم کرنے پر آ گئے ہیں. اور لازمی طور پر اگر آپ تنخواہیں بڑھائیں, یہ رولز ہیں, اب بھی کچھ لوگ کنٹریکٹ پر یا ٹینور ٹریک پر کام کرتے ہیں, ان کی تنخواہیں دیکھیں. اگر ایک پرماننٹ ملازم ہے اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے اگر یونیورسٹی میں ہے, اور جب وہ ٹینور ٹریک پر ہے اس کی تنخواہ 3 لاکھ ہے, تو پھر اس کو پینشن کی ضرورت نہیں ہے جو 3 لاکھ لے رہا ہے. اسی طرح اگر آپ ملازم جو لوور گریڈ کے ہیں, جو ٹیچرز ہیں, کلیریکل سٹاف ہے, جو 20-30 ہزار تنخواہ لیتے ہیں, اور اب کچھ انیشیل تو ان کی یہی ہوتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت انکریز ہوتی ہے, تو اگر آپ ان کو 20-30 ہزار تنخواہ دینے کے بعد آپ ان کی پینشن ختم کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ لڑیں گے, وہ مریں گے, وہ اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لیں گے. اور اسی لیے اب ملازمین جو ہے وہ اتنے دنوں سے 3 دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں. اور دوسرا مذاق دیکھے, ملازمین کو بھی سوچنا چاہیے. اب پولیس کے ساتھ بھی یہی ہے, ان کی بھی یہی چیزیں ختم کر رہے ہیں. اب وہی پولیس جن کے لیے, پولیس کو بھی اگر یہ جو لیو انکیشمنٹ ہے یا یہ چیزیں جو گورنمنٹ نے ختم کرنے کی ہیں, اگر یہ بحال ہوئیں تو پولیس کے محکمے کو بھی ملیں گی, پولیس کی بھی انہوں نے ختم کی ہیں. اور اسی طرح جتنی بیوروکریسی ہے جو اب ملازمین کو ڈرا دھمکا رہی ہے, جن پر تشدد کیا جا رہا ہے, لوگوں پر واٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے, اگر یہ اصلاحات بحال ہو گئی تو وہ یہ جو بیوروکریٹ بیٹھے ہیں یہ بھی وہ لیں گے, پولیس بھی لے گی, اور وہی ملازمین پر, ٹیچرز پر, کلیریکل سٹاف پر تشدد بھی کر رہے ہیں, ان کو ڈرا دھمکا بھی رہے ہیں. جب جو ہے مراد کا موقع آئے گا تو یہ بھی لیں گے, ان کو بھی, پولیس کو بھی یہی چیزیں مل جائیں گے, اگر مل گئیں تو یہ بھی لیں گے, یہ بیوروکریٹ بھی لیں گے. ملازمین جو چھوٹے ملازم ہیں ان کے پاس تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ جو بیوروکریٹ بیٹھے ہیں یا جو کرپٹ محکمے ہیں, پولیس ہے, پٹواری کلچر ہے, جن کا تنخواہ پر تو ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہوتا پینشن پر, وہ تو روزانہ کی اتنے زیادہ پیسے بنا لیتے ہیں. تو لازمی طور پر جو ملازم, جس طرح ٹیچرز ہیں جن کا اسی تنخواہ پر اسی پینشن پر گزارا ہے, ان کا کوئی اور سورس نہیں ہوتا, نہ وہ کوئی کرپشن کر سکتے ہیں نہ کچھ, تو انہوں نے تو پھر اپنی سروائیول کے لیے لڑنا ہے, مرنا ہے. اب ٹیچرز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے جو کہ سراسر ناانصافی ہے. پوری دنیا میں ٹیچرز کی رسپیکٹ سب سے زیادہ ہے, ٹیچرز کی مراد سب سے زیادہ ہے, اور پاکستان میں ٹیچرز کو ہی سب سے زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے, اور سب سے زیادہ قسمہ پرسی کی حالت جو ہے, غربت کی حالت, وہ ٹیچر ہی گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں ٹیچرز کے پاس کیا کیا مراد ہیں. کوئی بڑی بڑی کوٹھیوں والے ٹیچر مجھے دکھائیں, کوئی بڑی بڑی گاڑیوں والے دکھائیں, موٹر سائیکل ہی ہیں میکسیمم کے پاس. تو لازمی طور پر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو پینشن اصلاحات ہیں, یہ نگران گورنمنٹ کو شرم کرنی چاہیے. یہ فوراً یہ اپنے جو انہوں نے بدماشی کی ہے اس کو فوراً, ان اصلاحات کو, ان چیزوں کو واپس لیں, اور ٹیچرز کو اور دوسرے ملازمین کو ان کا حق دیا جائے. اللہ حافظ.